پی ٹی آئی کی گیند پر زوردار چھکے کے بعد مسلم لیگ نواز نے ڈسکا کا میچ جیت لیا۔ امپائر کے فیصلے کے بعد دوبارہ سجنے والا یہ میدان 16,642 ووٹوں کی لیڈ سے مسلم لیگ نواز کی امیدوار نوشین افتخار نے یہ میدان مار دیا۔ یہ میچ پی ٹی آئی کیوں نہ جیت پائی اور اس میچ سے کپتان اور کھلاڑیوں نے کیا سیکھا؟ پھر پاکستان کرکٹ بورڈ نے مارچ میں جو کہ پی ایس ایل کا جو میچز تھے وہ اب انہوں نے کہا ہے کہ جی جون میں ہوں گے یہ میچز، اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے وہ جو ہے وہ سلسلہ کرتا ہے۔ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ میچز کراچی میں ہوں گے، نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں پہلے سے ہی ایس او پیز ہیں، وہاں پر جو ہے وہ مزید سخت انتظامات کرنا مشکل نہیں ہوگا، لیکن جو بایو سیکیور ببل ہے اس کی پابندی یہ ذرا مشکل ہے، اور اتنا ہی مشکل ہے جتنا وطن عزیز میں ایک ہی دن رمضان یا وہ جو عید کا ہوتا ہے نا، عید کا چاند، وہ ایک دن ہو نہیں پاتا ہے، تو بہت سارے مشکل معاملات۔ لیکن فواد چودھری صاحب نے عید کے چاند کا تو بتا دیا، اعلان بھی کر دیا تھا، تو 14 اپریل بالکل، تو رمضان بھی جو ہے وہ آ گیا ہے، اور ان سارے معاملات پر ہم نے بات کرنے کے لیے دعوت دی ہے پروگرام میں آج پی ٹی آئی کے سینیٹر فیصل جاوید خان صاحب کو۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک جی، زبردست۔ آپ ماسک کیوں ہلا رہے ہیں ہاتھ میں؟ یہ ہم نے آپ کو یہ بتا دینا ضروری ہے کہ ہم نے آپ کے ساتھ سوشل ڈسٹینسنگ رکھی ہوئی ہے، اور ڈسٹینسنگ تو ہے لیکن ساتھ میں ماسک کا استعمال جو ہے اٹس اے پبلک سروس میسج۔ میچنگ کر کے آئے ہیں آپ، ویری امپورٹنٹ، یہ فیشن بھی تو ضروری ہے نا، اسٹائل بھی تو ضروری ہے، بالکل۔ اچھا یہ بتائیے، یہ سب سے پہلے تو ہم اس میچ سے شروع کر لیتے ہیں کہ یہ ڈسکا میں کیا ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا؟ دیکھیں ڈسکا میں نون لیگ جیتی اور پی ٹی آئی ہاری، اور کیا ہوا؟ تو یہ کیوں ہوا، وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ اگر ہوتا ہے جی الیکشن ہوتا ہے، دو طرف سے ایک طرف نے جیتنا ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں ایک شعر ہے کہ ہے جستجو کے خوب سے خوب تر کہاں، اب دیکھیے جا کے ٹھہرتی ہے نظر کہاں۔ آپ کو اپنے آپ کو امپروو کرنا ہوتا ہے، تو امپروو کریں گے، بہتر کریں گے، اور پلٹ کے اچھی طرح واپس آئیں گے۔ الیکشن تھا، ہار گئے، پی ٹی آئی ہاری ہے، اور کرنا بڑی بات ہے۔ کیونکہ آپ لوگ رولنگ پارٹی ہیں اور آپ لوگوں کے لیے بھی یہ میچ اتنا ہی ضروری تھا جتنا نون لیگ کے لیے، کیا آپ لوگ اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ 2018 میں جتنے ووٹس آپ لوگوں کو پڑے تھے اس سے زیادہ اس دفعہ پڑے ہیں، اور جتنے ان کو پڑے تھے ان کو اس سے کم پڑے ہیں؟ اسٹل دی ون، لیکن اس سے کم پڑے ہیں، ان کا وننگ مارجن ذرا کم ہو گیا۔ اچھی بات ہے کہ تھوڑا امپروومنٹ ضرور کیا ہے، لیکن جیتنا چاہیے تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ان کی تو جیتی ہوئی سیٹ تھی، ٹھیک ہے نا، اور پی ٹی آئی نے اس میں زیادہ ووٹ لیے ہیں، اچھا امپروومنٹ کیا، اگلی بار مزید امپروومنٹ کریں، ٹھیک ہے نا۔ بائی الیکشن میں کچھ آپ کہہ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں آپ کو الیکشن تنظیم جتاتی ہے، آپ تنظیم کو بہتر کیا ہوگا تو پی ٹی آئی نے تو بہتر ووٹ آئے ہیں، اب مزید بہتری کرنی ہے۔ یہ بڑا ایک ٹف حلقہ ہے، کیونکہ ہمیشہ سے یہ نون لیگ یہاں سے جیتتی آئی ہے، ان کا ایک اسٹرانگ گڑھ ہے، اور ہمیں مزید امپروو کرنا ہوگا۔ میں تو اتنا ہی کہوں گا، جب آپ کہتے ہیں کہ امپروو کرنا ہوگا، اٹ مینز یو ریئلائز کہ دیر آر سم تھنگز جو کہ صحیح نہیں ہو رہی ہیں۔ آف کورس دیٹس وائی وی لاسٹ دی الیکشنز، ٹھیک ہے۔ وہ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ اب ہمیں ان ایریاز پر زیادہ فوکس کرنا ہے؟ ایک تو جنیرک بات ہوتی ہے کہ بھائی مہنگائی ہے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہمیں اپنی، اور جو ہم ابھی شروع کر رہے ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی نے کیا کیا کر دیا ہوا ہے۔ ہمیں اپنی اویئرنیس کیمپینز جو ہیں، جو 2.5 سال سے ہم کہتے رہے ہیں کہ چینلز پر، مختلف جگہوں پر، ریڈیو پر، اخبارات میں بتائیں کہ کیا کچھ کر چکی ہے، عام آدمی کو کیوں نہیں پتہ ہے اس چیز کا کہ ریولوشنری اقدامات لیے ہیں جو پی ٹی آئی نے، وہ بتا دیں۔ تو اس پہ اب کام شروع ہو گیا، اور وہ بتانا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ یونیورسل ہیلتھ کوریج جو نمبر 1 چیز ہے، یہ تو پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسی چیز ہوئی، اور دنیا کی تاریخ میں، کیونکہ جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک بھی ہیں جہاں پر یہ ہاں وہ بھی دینے میں ناکام رہے ہیں یونیورسل ہیلتھ کوریج، جو پاکستان میں شروع ہو چکی ہے، اور خیبر پختونخوا تو پورا یونیورسلی کورڈ ہے۔ کوئی بھی شہری ہے، اس کے فی خاندان 10 لاکھ روپیہ سالانہ خرچہ گورنمنٹ دیتی ہے، کسی بھی ہاسپٹل سے آپ علاج کرائیں۔ اس کے 2 فائدے ہیں، ایک تو یہ علاج کی سہولت ہے، اور دوسرا ساتھ میں پرائیویٹ جو کوالٹی ہاسپٹلز ہیں وہ ان علاقوں میں، دور دراز علاقوں، دیہاتوں میں بنیں گے، کیونکہ ان کے پاس کلائنٹس آ گئے ہیں۔ تو یہ ہیلتھ سسٹم کے اندر ایک بہت بڑا انقلاب ہے، اور اس سال کے آخر میں پورے پنجاب میں بھی ہوگا، اس کے ساتھ ہی اسلام آباد میں بھی ہوگا، جی بی آزاد کشمیر میں بھی ہوگا، اور پھر ہم پوری کوشش کریں گے کہ بلوچستان کے ساتھ مل کے ادھر بھی کریں، اور سندھ کے ساتھ سندھ گورنمنٹ کو ہم ابھی آفر کرتے ہیں کہ ہم تیار ہیں، کیونکہ سندھ میں تو بہت ہی برے حالات ہیں نا، ہیلتھ کے بہت ہی برے حالات ہیں، اور خاص طور پہ اندرون سندھ کے اندر، تو یہ والی اگر فیسلٹی وہ دے دیں اپنے شہریوں کو، کیونکہ دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد جو ہیلتھ ہے وہ پروونشل سبجیکٹ ہے، لیکن پھر بھی
वफाकी हुकूमत पूरी तरह से असिस्ट करेगी सिंध हुकूमत को कि वहाँ पे भी हेल्थ कार्ड होना चाहिए। अच्छा, अब ये तो चले एक आपका इनिशिएटिव हो गया और वाकई बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन कोई ग्राउंड रियलिटी जो मैं बात कर रहा था वो ये होती है कि लोग कहते हैं कि जी आप लोगों ने महंगाई कम करने पर, रिफॉर्म्स करने पर, किसी भी किस्म का जो भी काम आप लोग कर रहे हैं वो नहीं नज़र आ रहा। जी, जो चीज़ कंट्रोल करने की कोशिश थी, जो चीनी, शुगर मिल, कमीशन, ये वो सारे मामलात, रिपोर्टें आती रहेंगी, जब तक आम आदमी को चीज़ सही नहीं मिलेगी, सस्ती नहीं मिलेगी, वो बहुत सेटिस्फाई नहीं होगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, पाकिस्तान जिधर मिला हमें वो भी हमें देखना है और किधर हम लेकर के आए ये भी देखना है। जब हमें पाकिस्तान मिला था, रिकॉर्ड कर्जे उन्होंने लिए हुए थे। पाकिस्तान को उन्होंने 10 साल में ये चार्टर ऑफ जो डेमोक्रेसी जिसे कहते हैं, चार्टर ऑफ करप्शन वालों ने मुल्क का दिवालिया निकाल दिया हुआ था, सारे इदारे तबाह हो गए थे। आज का पाकिस्तान एक डिफरेंट पाकिस्तान है। आज के पाकिस्तान में जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो $20 बिलियन था, वो खसारा, नुकसान आज वो नफ़े में बदल गया है। पिछले 7 महीनों से लगातार एक्सपोर्ट्स हमारी ऊपर जानी है। टेक्सटाइल पाकिस्तान की तारीख में आप ये देखें, जो बूम उधर आया है टेक्सटाइल में 1990s के बाद, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री उठ गई है। और फैसलाबाद में और बाकी जगहों पे जो हमारी पुरानी लूम्स बहाल हुई हैं और कई हज़ारों लूम्स नई लगी हैं। आज लेबर वहाँ शॉर्ट पड़ गया है, लेबर वो ढूंढ रहे हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़, पाकिस्तान 1960s के बाद पहली दफ़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ गया है। 2 बड़े डैम्स बन रहे हैं, हाउसिंग प्रोग्राम इनकलाबी इमारात दिए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से 30 जुड़ी सनतें उठ गई हैं। सबसे ज़्यादा सीमेंट की सेल हुई है, सबसे ज़्यादा गाड़ियों की सेल हुई है, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर रिकॉर्ड बिके हैं। ऐसा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हमारी उठ गई है, रेमिटेंसेस हमारी बहुत ज्यादा आ रही है। इन बड़े बड़े इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का ऑपोजिशन क्यों नहीं ये चीजें समझ रही? ऑपोजिशन तो अब ये कहेगी, देखें अगर आप काम कर रहे होते, ये सारी बातें अगर आपकी सही होती तो आप जीत जाते, लोगों को नजर आती, लोग बड़ी बड़ी इन चीजों का अब आम आदमी तक इसका असर जाएगा। अभी जो असर जा रहा है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के एक डेकेड ऑफ डार्कनेस का जा रहा है। डेकेड ऑफ डार्कनेस था वो, उसका जा रहा है। महंगाई जब पीपल्स पार्टी आई 25% पे चली गई, जब PMLN आई 14% पे चली गई, हमारी 8% पे दी है। लेकिन पहली हुकूमत है जो रियलाइज़ करती है आज कि महंगाई है और इस पे काबू पा रहे हैं। हमारी जो पॉलिसी है, रिफॉर्म्स में हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हम दुनिया में 6ठे नंबर पे आए हैं। तेज़ी से जो रिफॉर्म्स किए हैं वेल्थ क्रिएशन के हवाले से, इसका असर होगा, रोज़गार पैदा होगा, वेल्थ क्रिएशन होगी। बातें पता ही नहीं है, फिर तो लोग तो वोट नहीं दे रहे हैं। लोग तो कह रहे हैं कि भाई नून लीग सही है। आप इश्तिहार बना दिए हमने, एडवर्टाइजिंग फुल स्केल शुरू हो गई हुई है, चैनल्स पे आजकल कैंपेन्स चल रही हैं। अभी आपको पता है आपके चैनल समेत बाकी चैनल्स पे भी हाउसिंग की कैंपेन चल रही है। अब आने वाले दिनों में हेल्थ की एक कैंपेन आ रही है और साथ ही में बाकी जितने भी इक़दामात की उनकी कैंपेन्स ये सारी अच्छी चीज़ें, लेकिन उसके बावजूद टीम में इतनी चेंजेस बार बार हो रही हैं। अभी फिर वो जो है वो ख़बर आ रही है कि फवाद चौधरी साहब जो है उन्हें इत्तलात का वज़ीर बना रहे हैं, फिर उसके बाद जो है वो शिबली साहब हैं उन्हें तिजारत की वजारत दे रहे हैं। ना कुछ सेटल हो रहा है, ना कोई, मतलब ये तो कप्तान की स्वाबदीद लगता है कि कंफ्यूजन और केओस है। नहीं, ऐसा नहीं होता। फील्ड प्लेसमेंट चेंज करते हैं, लड़कों को इधर उधर खड़ा, लड़के अपने अच्छा स्लिप में खड़े हो जाओ भाई, कोई जो बाउंड्री कोई थर्ड मैन पे खड़ा है, वो थर्ड मैन पता नहीं कौन होगा जिसे थर्ड मैन पे खड़ा करना पोजीशन है। मैं वो भी, क्योंकि आजकल रिवर्स स्वीप पे छक्के बड़े पड़ते हैं, इसमें भी वही शेर आता है जुस्तजू के खूब से खूब तर कहाँ, अब देखिए जाके ठहरती है नजर कहाँ। लेकिन क्रिकेट पे अब जब हम आ ही गए हैं तो क्रिकेट PSL के मैचेस जून में, आपको लग रहा है कोविड की सूरत हाल इतनी बेहतर हो जाएगी कि जून में हमारे PSL के मैचेस दोबारा कराची में हो सके? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल इंशाल्लाह। बात यह है कि PSL जो है पहले भी जब हो रहा था तो मैं तो PCB को क्रेडिट देता हूँ कि जो उन्होंने एक तो पिछला PSL मुकम्मल किया, बहुत बड़ी बात थी। और अब ये PSL अगर वो जून में कर रहे हैं तो बबल का ख्याल रखे बस जो बबल ब्रीच होना है ना, ये बड़ा खतरनाक हो जाता है। और लड़कों को चाहिए जिम्मेदारी दिखाएं, बबल खानी नहीं, बबल के अंदर रहना है भाई। बबल खाना नहीं, बबल के अंदर रहना है। लेकिन एक और चीज भी है जहां पर अभी जिम्मेदारी की बड़ी जरूरत पड़ेगी और बहुत विजिलेंस की जरूरत पड़ेगी गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और वो है रमजान गुजरेगा। रमजान के बाद ईद आएगी, अफ्तार पार्टियां होंगी, फिर मसाजिद में लोगों का आना जाना ज्यादा होगा, मार्केट्स में खवातीन का आना जाना ज्यादा हो जाएगा। इसको आप लोग किस तरह मैनेज करेंगे कि ये रमजान के बाद पीक ना आए? पहली बात, जो मसाजिद है ना, उनके अंदर तो SOPs फॉलो होंगे और वो करेंगे, वो करते हैं खुले में, उनका कोई मसला नहीं है। मसाजिद का तरावी है, आप वज़ू करते हैं, आप अपनी ख्याल रखते हैं और SOPs फॉलो करते हैं।
اس کے SOPs آ گئے ہیں اور وہ سب سے درخواست ہے، علماء اکرام بڑا اس میں رول پلے کر رہے ہیں، تو وہ تو خیر برکتیں ہیں انشاءاللہ. مساجد میں بڑا اچھا اہتمام ہونا چاہیے اور ہوتا ہے، اور اس کی اگزامپل آپ کی نیشنل ماسک جو ہے فیصل مسجد وہ بھی دیتی ہے، اور بڑی بڑی جو ہماری مساجد ہے وہ بھی، تو پھر وہ فالو ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو آپ نے کہا افطار پارٹیاں، یہ کھاپے شاپنگ ہے، ابھی عید کے کپڑے بھی تو بنانے ہیں، ٹیلر کے پاس بھی جانا ہے، لیسیں بھی خریدنی ہیں، یہ سمجھ نہیں آتی، یہ بہت سمجھ نہیں آتی. تو اس کو سمجھانا ہے نا لوگوں کو، یہ تو لوگوں کو سمجھنا ہوگا. دیکھیں اپنا خیال آپ نے خود رکھنا ہوگا، کتنا کو آپ کو کہہ دیں. مطلب ہر ایک کے ساتھ تو پولیس والا نہیں کھڑا ہو سکتا. کھاپوں کی کیا ضرورت ہے؟ رمضان تو وہ مہینہ ہے جس میں نہ صرف اپنی عبادات بلکہ اپنی فٹنس کا آپ خیال رکھ سکتے ہیں. پکوڑے نہیں کھانے، سموسے نہیں کھانے، ایسے نہ کریں، پکوڑوں کے بغیر تو نہیں ہوتا نا رمضان، تھوڑے سے خیر ہے، ہلکا رکھے کھانا، کیونکہ یہ بہترین مہینہ ہے آپ کو اپنی فٹنس کو، اپنا کرونا کے لیے خاص طور پہ آپ اپنی اچھے طریقے سے امیونٹی بلڈ کر سکتے ہیں. رمضان میں تو بہت زیادہ ہی ہو سکتی ہے آپ جتنا تھوڑا کھائیں گے اتنا زیادہ بہتر ہوگا. لیکن میں تو خیر آپ کو اپنا بتا دوں، باقی جو مرضی کریں، کھاپے شاپے نہ کریں تو بہتر ہے. میں تو جی باس، یہ نہیں کہ کرونا سے پہلے بھی مجھے کبھی بھی افطار پارٹیوں میں جانا اچھا نہیں لگتا تھا. اچھا چلیں رمضان کی روٹین گھر کے اندر افطاری کا جو مزہ آتا ہے، اور وہ بھی ایک کھجور اور اس کے بعد ڈائریکٹ چکن ٹکا. اچھا رمضان میں ایک اور چیز جو ہے اس کی طرف بھی بڑا زور ہوتا ہے، دینی لحاظ سے بھی بڑا ضروری ہے کہ جو روٹھے ہوئے ہوں ان کو منایا جائے. یہ بڑا ایک اہم معاملہ ہے. ابھی جہانگیر ترین صاحب جو ہے نا وہ ذرا روٹھے ہوئے چل رہے ہیں، اور لوگ خط لکھ کر یہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ان کا کیا ہو رہا ہے. لوگ MNAs خط لکھ رہے ہیں خان صاحب کو، 30 لوگوں نے جو ہے وہ دستخط کر کے کہ بھائی ملاقات کر لیں ان سے، تو ملاقات جو ہے وہ بھی نہیں کر رہے خان صاحب، اور کیس چل رہا ہے. اور ادھر وہ جہانگیر ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تو دوست تھا، مجھے دشمن بنا لیا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب جس چیز کا آپ کو اتنی نالج نہ ہو اس پہ بات نہیں کر سکتے. مجھے ذاتی طور پہ اس چیز کی اتنی نالج ہے نہیں، لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، یہ بڑی اچھی بات ہے کیونکہ جہانگیر خان ترین نے PTI کے لیے جو کیا ہے، جتنی ان کی خدمات ہیں، ساری چیزیں ہیں. لیکن یہ بھی اچھی بات ہے کہ وہ نواز شریف یا شہباز شریف یا باقیوں کی طرح انہوں نے نہیں نہ اداروں پہ اٹیک کیا ہے، وہ اپنی صفائی دے رہے ہیں، بالکل جا رہے ہیں، اور وہ عدالتیں فیصلہ کر دیں گی. ٹھیک ہے. یہ دوسری بات آپ نے ناراضگی کی. دیکھیں عمران خان صاحب کوئی ناراضگی یا وہ نہیں ہے. عمران خان صاحب اور یہ بھی جہانگیر صاحب بھی اس چیز کو مانتے ہیں، اور ہماری پارٹی میں کئی بار ان کی موجودگی میں ڈسکشن بھی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب یقین رکھتے ہیں کہ انصاف سب کے لیے برابر ہو. ٹھیک ہے. اور یہی اچھی بات ہے جہانگیر صاحب کی بھی کہ وہ بھی جا رہے ہیں، اور جو بھی عدالت کا فیصلہ ہوگا، اور امید ہے کہ کامیابی حاصل ہو، اور یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اللہ کرے غلط ثابت ہوں. ٹھیک ہے نا. اور میں تو اتنا ہی کہوں گا، لیکن اگر صحیح ثابت ہوں گی تو قانون اپنا جو ہے وہ کام کرے. وہ بھی تو کھول دیا، ان کو اور ناراض کر دیا آپ لوگوں نے، سوئس کیسز والوں کو، سندھ والوں کو. قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، سب کے لیے، پنجاب والے ہوں یا وہ سندھ والے ہوں، قانون پیپلز پارٹی والے ہوں یا PTI والے ہوں یا نون لیگ. یہ جہانگیر صاحب پہلی اگزامپل نہیں ہے. علیم خان صاحب جا چکے ہیں، اس سے پہلے ہمارے سبطین خان تھے، وہ بھی جا چکے ہیں. تو ہمارے سٹنگ لوگ، تو بات یہ ہے کہ یہ بھی جا رہے ہیں، پیش ہو رہے ہیں. پاکستان میں ابھی ریسنٹ تاریخ میں اگر کسی کے خلاف یا کسی کے حق میں یا کوئی بھی فیصلہ آیا ہے جو امپورٹنٹ فیصلہ تھا، وہ تھا پاناما کا. اس کے بعد کون سا ایسا فیصلہ ہم نے دیکھا ہے؟ ہم تو آپ لوگ بھی کنٹینر پہ بھی تھے، اب حکومت میں بھی ہیں، ہمارے ادارے بھی سارے یہیں پر ہیں، ہم بھی یہیں پہ. ہم نے دیکھا ہے کسی کیس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، اب ضمانتیں ہو جاتی ہیں، باہر چلے جاتے ہیں. وہ تو امپیکٹ ہی نہیں ہے اس چیز کا. صرف خان صاحب کہہ رہے ہیں میں NRO نہیں دوں گا، میں کیس کھلواؤ، جس کا جو ہے وہ بتائے آ کے. اب عمران خان عدالت تو نہیں ہے نا، کیسز کے فیصلے آنے چاہیے، کیسز پروسیکیوشن بھی تیز ہونی چاہیے. عمران خان صاحب کوئی ادارہ بھی تو نہیں ہے نا. بالکل. اب عمران خان صاحب تو نہیں ہے، پروسیکیوشن کا ادارہ تو نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کیسز کے بالکل آپ نے ٹھیک کہا، ایکسپیڈائٹ کرنا چاہیے، تیزی سے فیصلے آنا چاہیے. آر یا پار جو بھی فیصلہ ہے اس پہ انصاف کے مطابق وہ آنا چاہیے، جلدی آنا چاہیے. یہی ہماری بھی سب پوری قوم کی یہ ڈیمانڈ ہے تاکہ ہم آگے چلیں ان چیزوں سے. فائنلی آج کرکٹ میچ ہے جی، کیا امید ہے؟ پہلا میچ تو بڑا کانٹے کا رہا اور بڑا زبردست رہا، مزہ آیا دیکھنے میں. رضوان تو شاندار پرفارمنس دے رہے ہیں، کمال ہی ہے. کیا آج کی کیا امید ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے لگاتار رضوان جو ہے پرفارم کر رہے ہیں T20 میں، ون ڈے میں فخر زمان نے بڑا اچھا کم بیک کیا ہے،
اور بابر اعظم کی تو کیا ہی باتیں ہیں. بہت بہت مبارک ہو بابر آپ کو, کیونکہ آپ دنیا کے ٹاپ پلیئر بن گئے ہیں. وراٹ کوہلی کو آپ نے بیٹ کر دیا ہے, ابھی آفیشیلی اس کی رینکنگ بھی آ جائے گی. تو یہ جو ٹیم کے اندر اب ہمیں جو ایک نظر آیا ہے یہی اس کو قائم رکھیں. آپ دیکھیں کہ 2017 میں ساؤتھ افریقہ کو ہرایا تھا پاکستان نے, اور پہلی ایشین ٹیم پاکستان بنی تھی جس نے ساؤتھ افریقہ کو ہرایا, اور اب دوبارہ ہرا دیا. اس وقت کو کپتان تھے مصباح الحق, اب کوچ ہے مصباح الحق. تو یہ بڑا کانفیڈنس ملا ہوگا مصباح کو بھی. تو اس ٹیم کو اب جو ہے وہ آگے لے کر کے جانا ہے. اور جو رضوان کی آپ نے بات کی, وہ T20 میں جس طرح سے پرفارم کر رہے ہیں, انبلیویبل, اور بہت ہی اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں وہ. اور امید ہے کہ آج کے میچ میں بھی, اور امید ہے کہ کلین سویپ کرے T20 اور لڑکے پھر واپس آ جائیں. ابھی ٹیسٹ میچ ہیں آگے کیا نہیں, تو پھر لڑکے واپس آئیں. لڑکوں نے خیال ہے وہاں سے زمبابوے چلے جانا ہے, تو لیکن یہ ان کو کلین سویپ کرنا چاہیے. بہت اچھی فارم میں ہے, ہم دیکھ رہے ہیں بولنگ میں بھی اچھی پرفارمنس دکھا رہے ہیں. ایک یونٹ کے طور پہ ٹیم نظر آ رہی ہے. دیکھیں ہار جیت میٹر نہیں کرتی, اگر آپ فائٹ کرتے ہیں نا تو قوم کو یہی چیز پسند ہوتی. بس یہی اس دن جب فاخر زمان نے 200 کے قریب جو وکٹ کیپر نے چکمہ دیا تھا, تو وہ اس چکمے میں آ گیا فخر زمان, ورنہ وہ 200 کر دیتے. میچ تو شاید اب نہ جیتتے, لیکن جس طرح فخر زمان کھیلا ہے نا, تو لوگوں نے دیکھا کہ فائٹ کیا ہے. If you go down fighting, no problem at all. So یہی ہمیں پاکستانی نیشن کو یہی پسند ہے. آپ لوگوں نے بھی فائٹ کرنی ہے, اور you don't have to go down fighting. یہ جو ایگریسو ایٹیٹیوڈ آیا ہے ٹیم کے اندر, اس کو جانے نہ دیں. ہم چیز اچھا کر رہے ہیں, یہ چیز اچھا کر رہے ہیں, ایگریسو کھیل رہے ہیں, یہاں سے ٹھوس نہیں کرنا ہے بھائی. اس کو یہ مائنڈ سیٹ جو ہے نا, یہ ڈیفینسو پہ واپس نہیں جانا. کرکٹ ماڈرن ڈے کرکٹ ہے ہی ہے, تیز کھیلنا ہے, اوپر چھا جانا ہے. اگر اس سے واپس آتے ہیں نا, تو پھر وہی شعر یاد آئے گا, یہ ہے جستجو کے خوب سے خوب تر کا. کیا بات ہے.